الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب الانسان فی عرف العرفان یا انسان در عرفان اس موضوع کے اوپر چل رہی تھی، اور آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں عوالم بالخصوص عالم خیال جسے عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ معلومات محدود پیمانے پہ دی گئی تھی۔ آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کا ہمارا موضوع تمثلات اور مشاہدات انسانی ہے۔ عرفان کے چونکہ گفتگو بالخصوص جو ہمارے علماء نے کی ہے، جیسا کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا بزرگان میں ہمارے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اصطلاحات کے قالب میں زیادہ معارف اور مطالب کو بیان کیا ہے۔ ان معارف کو سمجھنے کے لیے بالآخر ہم کو لامحالہ اصطلاحات کی دنیا میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ بعض اصطلاحات آپ لوگوں نے توجہ کی کہ جیسا کہ ہم نے 3 عوالم ممکنات کے پڑھے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جہان خلق کیے ہیں اس میں متعدد جہان ہیں، صرف ایک جہان نہیں ہے یہ مادی جہان، بلکہ اس کے ماوراء بھی اللہ تعالیٰ نے جہان خلق فرمائے ہیں۔ جیسا کہ برزخ ایک جہان ہے، اسی طریقے سے قیامت ایک جہان ہے، اور اسی طرح سے ایک جہان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے جسے عالم ربوبی یا لاہوت سے ہم نے تعبیر کیا تھا۔ انسان نے سفر کرنا ہے انہی جہانوں میں، عالم طبیعت یعنی اس دنیا کی زندگی سے گزرنا ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، اس بالآخر وہ محدود پیمانے کی زندگی ہے، کچھ مدت کی زندگی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈھل جاتی ہے۔ جیسے انسان کو نہیں احساس ہوتا کہ اب وہ پل بڑھ گیا ہے، اب فلاں عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہے، اب فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہے، انسان کو نہیں معلوم ہوتا۔ بالفاظ دیگر جس طرح سے آپ ایک بلڈنگ کے اوپر چڑھتے ہیں اور طبقہ با طبقہ چڑھتے ہیں، اسی طرح سے انسان اس دنیا کے اندر طبقہ با طبقہ اوپر چڑھتا ہے، یعنی طبیعت کے بعد عالم مادہ، عالم دنیا، عالم طبیعت یا عالم ناسوت، چاروں ایک ہی نام ہیں۔ اس جہان کے متعدد نام ہیں، جو مادی جہان ہے، جو جسمانی جہان بھی، اسے عالم حسی بھی کہتے ہیں، عالم جسمانی بھی کہتے ہیں۔ اس سے آپ نے پھر اوپر ایک طبقے میں جانے جو عالم برزخ ہے، لہٰذا موت کمال کا نام ہے، موت فنا کا نام نہیں ہے۔ انسان کو موت آتی ہے تو وہ کامل تر ہوتا ہے۔ اسی سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان وہ مخلوق ہے جو کامل تر ہونے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، یعنی اسے تکمیل کی ضرورت ہے، وہ مکمل ہے، وہ چیزوں کو حاصل کرتا ہے تاکہ کمال حاصل کرے، تاکہ وہ اپنی آپ کی تکمیل کرے۔ بعض ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کامل خلق کیا، جیسے خلق کیا انہوں نے اسی طرح سے رہنا ہے، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ جیسا کہ فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جب سے خلق ہوئے ہیں تب سے ویسے ہی ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی۔ بعض روایات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس میں کنائے روایات میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ پڑھیں گے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر تکمیل بھی ہونی ہے، اور اس نے کچھ حاصل بھی کرتا ہے، حاصل بھی اسے کچھ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ 4 جہان ہم نے پڑھے۔ اس کے ذیل میں ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی جو علم عرفان میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، قوس نزولی اور قوس صعودی۔ نزول یعنی اترنا، اوپر سے نیچے اتری چیز، اسے کہتے ہیں نزول۔ اب نزول کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اترتی ہیں، مثلا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش کو بھی نازل کرتا ہے، قرآن نے نزول کا لفظ بارش کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ہے کہ جو حقائق ہیں اس دنیا میں اترے، نزول ہے۔ ایک ہے صعود، اوپر چڑھنا، اوپر جانا۔ اس کو ہم ایک لحاظ سے تعبیر انا للہ و انا الیہ راجعون سے بھی کرتے ہیں۔ انا للہ یعنی اللہ کی طرف سے ہر شے آ رہی ہے، اسی کے دست قدرت میں ہر شے ہے، اصل اساس ہر شے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اسی کی طرف اب ہم نے جانا ہے۔
ہم ان مطالب میں کیونکہ انشاءاللہ ابھی ہمارے لیے یہ بھی واضح آہستہ آہستہ ہوگا کہ بذات خود عرفان کیا ہے، عرفان کسے کہتے ہیں۔ ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاحات بیان کی یہ علم عرفان کی اصطلاحات ہیں، بذات خود عرفان کیا ہے اسی سے آہستہ آہستہ ہمارے لیے روشن ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے گزشتہ درس میں خوابوں کے بارے میں مطالعہ کیا تھا، کیونکہ جو مرحلہ خیال منفصل ہے اور خیال متصل ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ہے ایک ہی مرحلہ، ایک ہی جہان، اس جہان کے بعد اگلا جہان برزخ ہے، برزخ کو ہم عالم منفصل، خیال منفصل بھی کہتے ہیں، ہم اس کو ملاکوت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور بہت وسیع جہان ہے خیال منفصل۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، مادی جہان میں جو کچھ بھی ہے وہ عالم منفصل میں اس کی حقیقت موجود ہے۔ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، در و دیوار، کیڑے مکوڑے، حیوانات، شجرات، نباتات، جو کچھ بھی اس دنیا میں آنکھ سے آپ کو دکھائی دیتا ہے، کہکشائیں ہیں، بڑے بڑے کواکب، ستارے، ہر شے کی حقیقت کہاں موجود ہے؟ خیال منفصل، برزخ میں، خیال متصل میں نہیں۔ خیال متصل انسانی نفس کے ساتھ جو خاص ہے، خیال منفصل میں یعنی اس کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ آپ اوپر کی کہکشاؤں کو دیکھیں، ان کہکشاؤں کے مقابلے میں زمین آپ کو کتنی نہیں دکھائی دیتی ہے، عالم برزخ کے مقابلے میں یہ مادی دنیا اسی طرح سے ہے۔ اس قدر بڑا جہان اللہ تعالیٰ نے خیال منفصل یا برزخ کو، یا قبر آپ کہہ سکتے ہیں جہاں ارواح جاتی ہیں، اسے خلق کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کے بعد وہاں پہ جانا ہے، وہ جداگانہ طور پہ ایک باقاعدہ ایک جہان ہے خیال منفصل، لیکن ہم خیال متصل کو پہلے پڑھ رہے تھے اور ابھی ہم خیال متصل کے اوپر ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد آگے منتقل ہوں گے۔ آج ہم احادیث اور آیات کریمہ سے بھی استفادہ کریں گے۔ بس آپ نے یہاں پہ یہ بات میں اس لیے تکرار کروں کہ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ عالم برزخ خیال منفصل اس کائنات سے بہت بڑا جہان ہے۔ جو کچھ عالم برزخ میں ہے وہ سب کچھ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس دنیا مادی میں جو کچھ ہے وہ عالم برزخ میں اسی طرح آسمان ہے، ادھر بھی آسمان ہے، ستارے ادھر بھی ستارے ہیں، زمین ہے ادھر بھی زمین ہے۔ یہ کلمات ہیں کہ جو اساتذہ بار بار استعمال بھی کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی تعبیر کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ ہم موجود ہیں، ہماری حقیقت عالم برزخ میں موجود ہے۔ ہم انسان کو مطالعہ زیادہ کریں گے، باقی چیزوں کو اتنا مطالعہ نہیں کریں گے، اگرچہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر کے اس جہان میں رکھ دیا ہے کہ تم اس کے اوپر غور و فکر کرو اور اس کا مطالعہ کرو۔ خلاصہ کلام کہ خیال منفصل ہمارے نفس سے ایک جدا جہان ہے، اور اس جہان کو کہ آگے انشاءاللہ یہ مطلب بیان کیا جائے گا، عرفاء اور فلاسفہ کی نگاہ میں یہ مادی جہان یہ اس کے لیے خیال منفصل علت بنتا ہے، یہ معلول ہے۔ علت معلول انشاءاللہ اس کو کسی اور درس میں تفصیلی ذکر کیا جائے گا، کیونکہ مقدمات کافی زیادہ ہیں، آہستہ آہستہ ہم تھوڑا اس کو محدود پیمانے پہ پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں۔ مثلا آگ اور حرارت کی مثال علت معلول کے لیے، آگ سبب بنتی ہے حرارت کے وجود کا، پس آگ علت ہوئی اور حرارت معلول ہوئی، اور ان دونوں کے اندر درمیان میں سنخیت ہونی چاہیے، کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ سنخیت یعنی کوئی تناسب ہونا چاہیے، وإلا آگ سے ہر شے صادر ہو سکتی ہے، برف بھی آگ سے نکل رہی ہو، مٹی بھی آگ سے نکل رہی ہو، ہوا بھی آگ سے نکل رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بس اس سے حرارت ہی نکلے گی، اس سے روشنی ہی نکلے گی، جو اس سے متناسب چیزیں ہیں وہ بس نکلیں گی۔ بس علت اور معلول کا تعلق ہے۔ علت اور معلول کے تعلق کو فلاسفہ نے عقلی طور پہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی کو شریعت کی زبان میں آپ خالق اور مخلوق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے اور ساری مخلوقات اس سے صادر ہوئی ہیں، یا خلق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مثلا فلاسفہ صدور کہہ دیتے ہیں، قرآن کریم کی زبان میں کلمہ خلق استعمال ہوتا ہے، عرفاء اسی کو تجلی کہتے ہیں۔ تجلی یعنی وہی صدور، تجلی یعنی وہی خلقت، کہ انشاءاللہ یہ مطلب آگے آئیں گے، لیکن آپ اس جگہ پہ واپس آئیں کہ عوالم، کیونکہ عوالم کو ہم ایک طور پہ جاننے کی کوشش کریں۔
بس عالم خیال منفصل، یہ دوسرا اب ہمارے پاس نقطہ آ گیا۔ پہلا نقطہ تو تکراری ہوا ہے اور گزشتہ 3 درسوں میں 4 درسوں میں مسلسل بیان ہوا ہے، اس لیے یہ ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ عوالم طبقہ بطبقہ ہیں، منازل در منازل ہیں، لیکن یہ کہ ہر اوپر والا مرحلہ نیچے والے کی علت ہے۔ آگ حرارت کے لیے علت ہے، حرارت آگ کے لیے معلول ہے، کیونکہ انسان اس سے بہت آشنا ہے، اس لیے یہ مثال دی جاتی ہے۔ عموماً مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ بعض لوگ مثالوں میں الجھ جاتے ہیں، جنہوں نے اصطلاحات فلسفہ اور عرفان کی نہیں پڑھی، ان کے ذہن میں اس طرح کے مسائل زیادہ ابھرتے ہیں۔ آپ مثال لے کے آئیں گے، وہ مثال کے اوپر ہی الجھ جائیں گے۔ مثال تو الجھنے کے لیے نہیں ہے، مثال ایک معنی کو قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جو معقول عقلی چیزیں ہیں ہر کوئی اسی طریقے سے توانا تعقل نہیں کر پاتا، تو اس کو تعقل کرنے کے لیے ایک حصی چیز سے مثال دے دی جاتی ہے، وہ حصی چیز کے اندر اس معنی کو درک کر لیتا ہے، اس کے لیے تعقل آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ مثال معقول کے لیے حصی دی گئی ہے، مثال محسوس للمعقول، معقول کے لیے ایک حصی مثال دے دی گئی۔ مثال دینے میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے، اس لیے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو عوالم اللہ تعالیٰ نے ممکنات میں خلق کی ہے، ان کا آپس میں ربط کیا ہے، ربط علت اور معلول کا ہے۔ یعنی اوپر سے نزول، جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں اوپر والی علت بنتی ہیں، نیچے والی معلول بنتی ہیں۔ لہذا اس دنیا کے اندر ہم جو چیز بھی دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت عالم برزخ میں یا خیال منفصل میں موجود ہے، اس کی حقیقت وہاں پہ موجود ہے، اور وہ جو وہاں پہ حقیقت موجود ہے وہی علت ہے اس معلول کی۔ اس جگہ پہ جو انسان یا ہمیں تمام کی تمام چیزیں اس دنیا میں آپ برپا ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ مطلب بہت وسعت رکھتا ہے۔ میں صرف ایک اشارہ ایک پہلو کی طرف کیا جو ابتدائی ترین پہلو ہے، تاکہ یہ ذہن میں ہمارے آئے، تو پھر اس کے بعد کئی سوالات اس مقام پہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تدبیر کر رہا ہے، تو تمام جہانوں کی تدبیر کر رہا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے جب حکم آتا ہے تو ہر منزل کے اوپر سے پھر نیچے نازل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عالم عقل جسے قیامت کہا، اس جہان کی بھی تدبیر کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے خیال منفصل کی تدبیر کر رہا ہے، خیال منفصل کے ذریعے سے اس عالم مادہ کی تدبیر کر رہا ہے۔ فرشتوں سے یہ جہان پر ہیں، اللہ نے موکل بٹھائے ہوئے ہیں خیال منفصل برزخ کے اندر، وہ یہاں پہ تدبیر کرتے ہیں۔ ابھی ہم انسان کی ابتدا اور رفع کی نگاہ میں پڑھیں گے کہ انسان کہاں سے شروع ہوا، کیسے جسم ارتقاء پیدا کرتا ہے۔ مثلا شکم مادر میں کون ہے کہ جو بچے کو الٹ پلٹ کرتا ہے، کون ہے کہ جو بچے کی نشوونما کا سبب بنتا ہے؟ کوئی تو ہے کہ جو اسے حرکت دے رہا ہے، ماں تو اسے معلوم بھی نہیں ہے کیا حرکت اس کے اندر ہو رہی ہے، اس کے تو بس سے باہر ہے، اس کے تو اختیار سے باہر ہے۔ اور رفع کے مطابق خیال منفصل میں جو اللہ تعالیٰ نے موکل فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہیں کہ جو اسے حرکت دے رہے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ لہذا بہرحال یہ مطالب انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن ابھی اس نقطے کو آپ پکڑ لیں۔ یہ جدید نقطہ ہے جو آج کے درس میں ابھی آپ نے ملاحظہ کیا، اگرچہ اشارتاً پہلے دروس میں بیان ہو چکا ہے، لیکن ابھی تفصیل سے، قدر تفصیل سے دیکھیں۔ ہر اوپر والا حقیقت ہے، یہ عرفانی اصطلاح میں بیان کروں، کیونکہ عرفان علت معلول لفظ نہیں لاتا، علت معلول کا لفظ فلسفہ لے کے آتا ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ اور بقیہ فلاسفہ کا فلسفہ جدا ہو جاتا ہے۔ بقیہ فلاسفہ وہ کاملاً عقلی طریقے سے گئے۔ ملا صدرہ کا فلسفہ یہ تھا کہ اس نے، کیونکہ ملا صدرہ نے فلسفہ جب پڑھا، تمام شیعہ سنی عیسائی یہودی سب کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد انہوں نے تعقل کیا، منازل تعقل طے کیے، اس کے بعد انہوں نے پھر عرفان کی راہ کو لیا، اور 10 سال ریاضت اور کشف و شہود، اور اہل بیت علیہ السلام کے البتہ طریق پہ، کیونکہ ملا صدرہ ان شیعہ علماء میں سے ہیں کہ ان کا ایک بھی سنی استاد نہیں ہے، ایک بھی اہل سنت استاد نہیں ہے۔ مثلا شہید ثانی کے بہت سارے اہل سنت استاد ہیں، سید مرتضیٰ علم الہدا کے اہل سنت استاد ہیں، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اہل سنت سے استفادہ کیا، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اہل سنت استاد نہیں ہے، اس لیے یہ گمان کوئی نہ کرے وہ عرفان اہل سنت سے پکڑ کے لے آئے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے عملی وظائف کے اوپر عمل کیا، اور ان کا مکاشفہ
کشف کیا، جو آج ہمارا موضوع ہے، مشاہدہ کیا، ان کے تمثلات ہیں، مکاشفات ہیں ان کے، پھر انہوں نے اسفار لکھی اور حکمت مطالعہ ایک نیا فلسفہ انہوں نے ایجاد کیا۔ اس لیے اگر کسی کو عرفان کے اندر کسی مسئلے کی، البتہ کلی مسائل، جزئی مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، جزئی یعنی بہت ریز مسائل میں کوئی نہ کوئی توجہ نکل ہی آتی ہے، جو اہم مسائل ہیں، بڑے مسائل، امہات المسائل جنہیں کہتے ہیں، کلیات، اگر کسی کو عرفان کے کسی کلی مسائل میں اختلاف ہو تو اس کی دلیل اس کو ملا صدرہ کی اسفار سے آرام سے مل جائے گی، اگر عقلی دلیل جاتا ہے۔ اور علماء اسی لیے خلاف ہو گئے، جو عرفان کے خلاف علماء تھے وہ ملا صدرہ کے خلاف ہی اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے عقل کی زبان اور برہان کی زبان دے دی۔ اب کوئی عرفان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، وہ ملا صدرہ کو پڑھ کے اسے عقلی جواب دے دیتا ہے، ادھر وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر لامحالہ پھر وہ عقل کا انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں عقل بشری الگ ہے اور عقل جو روایات اور آیات میں آئی ہے وہ الگ ہے۔ جیسا کہ مدرسہ تفقیق نے جو ایران میں انجمن حجتیہ، انہوں نے یہی کام کیا، کیونکہ اب وہ جب ملا صدرہ لے آئے، 400 سال پہلے ملا صدرہ گزرے ہیں، انہوں نے جب عرفان کے مسائل کو عقلی پیمانے پہ حل کر دیا، وہ عقلی پیمانے جس پہ آپ فتاویٰ دیتے ہیں، جس پہ اصول فقہ ہے، جس کے اوپر آپ کا علم کلام اور عقائد کھڑا ہے، انہی براہین کی بنیاد پہ انہوں نے عرفانی مسائل کو جب حل کر کے پیش کر دیا تو اب ان کے لیے تعجب کی بات ہو گئی۔ انہوں نے ایک تو ان کے اوپر تبرہ شروع کیا ملا صدرہ پہ، دوسرا عقل کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو عقل بشری ہے، روایات اور آیات میں تو کسی اور عقل کی بات ہے۔ ان سے کہیں اچھا وہ کون سی عقل ہے؟ وہ انہیں خود سمجھ نہیں آتی کون سی عقل ہے، وہ معنی ہی نہیں بیان۔ وہ کہیں گے العلم نور، تو آپ کہیں کیا مطلب نور؟ کہیں گے نہیں اس کا مطلب خود ہی سمجھ آ جائے گا، آپ عبادت کرتے رہیں، کہ کوئی تو مطلب اس کا سمجھاؤ علم کا۔ نور العقل نور، عقل کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال یہ تو حاشیے کی باتیں تھیں، صرف اس لیے میں نے اشارہ کیا کہ وہ افراد کے جو عرفان کی مخالفت کرتے ہیں یا فلسفہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ فلسفے میں بالخصوص ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ملا صدرہ کے اساتذہ ہیں شیخ بہائی، اساتذہ اسی طریقے سے ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ اب یہ بعض اوقات آپس میں جو ٹکراؤ اور تصادم ہے بعض اوقات بڑھ جاتا ہے، اور واحد اس کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ علم کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا۔ اس لیے جس نے بھی علم کو پڑھا اس نے اعتراف کیا، جس نے عرفان کو صحیح طریقے سے پڑھا، جس نے اہل بیت علیہ السلام کے وظائف کے اوپر عمل کیا اور حقائق کو دیکھا، اس نے اعتراف کیا کہ یہ باتیں درست ہیں۔ لہذا اتنے ہمارے سنجیدہ علماء جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ بہجت ہیں، شہید مطہری ہیں، اسی طریقے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ، یا نجف کے علماء لے لیں، جیسا کہ معروف ترین شخصیت سید عبدالاعلیٰ سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کہ مواہب الرحمن ان کی کتاب ہے، قرآن کریم کی تفسیر پہ فقیہ بزرگ ہیں، یہ سارے کے سارے عرفان کے شدید معتقد رہے ہیں، تو یقیناً کوئی پیچھے وجہ ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے بندے گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے عرفان کی اصطلاحات کو بلند صحیح سمجھیں۔ نمبر 2، وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اسے صحیح سمجھیں، اس کے بعد آپ اختیار رکھتے ہیں، اور پھر ہم آیات و روایات سے ان مطالب کو لے کے آئیں۔ اگر آیات و روایات اس کی تائید نہ کریں، ہمارے لیے ایسا عرفان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عرفان کاذب کی ایک بڑی لمبی فہرست موجود ہے، جھوٹے دعوے اور مجرم افراد، فسق و فجور انجام دینے والے افراد اسی عرفان و تصوف کے نام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب حرکتیں۔ آج کے دور میں سارے جادوگر، سارے کاہن، سارے تعویذ گنڈے والے پیر فقیر وہ عرفان و تصوف کے نام پہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، خوب ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ انسان جلد باز ہے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اسے پتہ لگتا ہے وہ فلاں ڈنڈا پیر ہے، فلاں ننگا پیر ہے، فلاں پتہ نہیں کون سا پیر ہے، وہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے جرائم در جرائم جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور ان میں سے ایک شکار یہ خود ہوتا ہے تو تب وہ اس کے لیے مذہبی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کی جلد بازی، اندر کے حرص، اندر کے لالچ، اس نے اس کو گمراہ کیا۔ لہٰذا حقیقی عرفان کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاذب عرفان سے آپ اگر لے کے آئیں، کاذب تفاسیر نہیں ہے، کتنے ہی مفسر ہیں جنہوں نے باطل تفاسیر لکھی، کتنے ہی فقی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس سے فقہ کا انکار کر دیں گے آپ۔
کتنی ہی عقائد ہیں کہ جو باطل لوگوں نے گھڑ لیے، سے آپ علم عقائد کا انکار کر دیں گے۔ لہذا علم فقہ، علم تفسیر، علم حدیث، کتنی حدیثیں گھڑی گئیں، اور پست ترین طریقے سے آج کے دور میں واٹس ایپ حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں، اس سے آپ علم حدیث اور احادیث مبارکہ کی کتب کا انکار کر دیں گے۔ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ مجرم طبقے کو مجرم قرار دیں۔ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھ سکتا ہے، وہ فقیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فرقے کسی عام بندے نے تھوڑی باہر سے، کسی بزنس مین نے تو نہیں آ کے فرقے بنائے، کسی مزدور نے تو فرقے نہیں بنائے۔ فرقے اس شخص نے بنائے ہیں کہ اس زمانے میں اس سے بڑی شخصیات شاید ہی کوئی اوپر ہوں۔ وہ اتنا تباہر رکھتا تھا علوم کے اوپر، اتنا لوگوں کو متاثر کر سکتا تھا، لوگوں میں اتنا نفوذ کرتا تھا، جاذب شخصیت تھی۔ اس طرح کے بندے جب شیاطین کے ہاتھوں چڑھے تو انہوں نے فرقے پھر زمانے کے اندر بنائے۔ اس طرح کئی بڑے بڑے عرفاء، کئی بڑے بڑے زہاد، متقی، وہ پھسل گئے۔ لہذا مجرم طبقے کو ہم لے کے نہ آئیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے، جہاں قرآن نے فرعون بیان کیا وہاں پہ حامان ذکر نہیں کیا، قارون کا تذکرہ نہیں کیا۔ اسی طرح سامری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہی تھا، قارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھا۔ بلعام بعور کا تذکرہ بھی قرآن کریم نے کیا واقعے کی ایک صورت میں۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ ہم ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس ایک اصطلاح آج آپ نے ایک اور پڑھی کہ ہر مافوق، جو یعنی اوپر والا نیچے والے کے لیے علت ہے، وہ سبب ہے، اور نیچے والا معلول ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے عرفان کے مطابق خلق فرمایا۔ آئے ہم اگلے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلا ہمارا حصہ یہ ہے کہ ابھی ہم عالم مادہ نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے جب عرفان میں صحیح طریقے سے ہم داخل ہوں گے، یعنی اصل وہ پڑھنا شروع کریں گے جو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تقریباً انہوں نے علامہ نے متعدد قسم کے اصول ذکر کیے، انسانوں کے اصول، انسانیت جس کے اوپر قائم ہے، وہ ستون ذکر کیے ہیں۔ ایک ایک ستون سے پھر ہم استفادہ کریں گے۔ کتاب کا چونکہ آغاز ہے مکاشفات سے، 27 مکاشفات ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے انسانوں کے اصول اور ستون ذکر کیے ہیں۔ وہ مکاشفات ابھی آپ کی خدمت میں جان کے بھی نہیں پڑھائے گئے، وہ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، کیونکہ پہلے جان لیں مکاشفہ ہوتا کیا ہے، مکاشفہ کس کائنات اور جہان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جو آپ سن رہے ہیں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے واقعات ذکر کیے ہیں، اسے آپ پہچان پائیں گے۔ ابھی تو ہم بہت ساری چیزیں پہچانتے ہیں، خود سنتے ہیں، پھر اس کی ایک خیالی تصویر بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں آغا بہجت جو ہے وہ برزخی نگاہ رکھتے تھے، وہ پڑھ لیتے تھے۔ یہ جملے آپ نے سنے ہوں گے، فلاں عالم ہے وہ فلاں چیزیں پڑھ لیتا ہے، بندے کا اسے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیا مطلب اس کا؟ آئیں اس کو دیکھیں۔ عالم خیال دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک عالم متصل ہے، اسے متصل کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ برزخ کے ساتھ برزخ نہیں ہے، برزخ ہمارے وجود سے جدا ایک جہان ہے، جیسے یہ مادی جہان آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو متصل ہے ہمارے ساتھ، خیال متصل، وہ چونکہ برزخ والی خصوصیات رکھتا ہے، اس لیے اسے خیال متصل کہتے ہیں بالفاظ دیگر۔ کیونکہ روح چونکہ غیر مادی ہے، اس غیر مادی روح کو بیان کرنے کے لیے ہمیں مختلف طرح کے الفاظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جسم تو ہمارا تقسیم ہو سکتا ہے، یہ گردن ہے، یہ بازو ہے دائیں، یہ بایاں بازو، یہ ٹانگیں، روح اس طرح تقسیم نہیں ہو سکتی، حالانکہ ساری کی ساری چیزیں روح سے نکل رہی ہیں۔ یہ قوت، یہ ارادہ، یہ شہوات، یہ اشتہا ساری روح میں پیدا ہو رہی ہیں۔ روح ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اور بدن کو وہی روح کنٹرول کرتی ہے۔ بدن کو جب تدبیر کریں تو اسی روح کا نام پڑ جاتا ہے نفس۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا کہ انسان کے جو مراتب ہیں، جو اس نے اندرونی طور پہ طے کرتا ہے، وہ انسان کے مراتب 4 ہیں، 4 مراحل ہیں انسان کے، یعنی حقیقت انسان نے 4 مراحل طے کرنے ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ جو سب سے بالا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ مرتبہ روح اور مرتبہ روح ہے، یا مرتبہ قلب کہہ لیں۔ آپ پہلے مرتبہ قلب کو لے آئیں، بالا ترین مرتبہ، پھر مرتبہ روح ہے، پھر مرتبہ خیال ہے، پھر مرتبہ طبیعت ہے، یعنی مادی۔ بس انسان کے
یہ ہمارا تیسرا نقطہ آج کے درس میں ہو گیا جو آپ کے لیے جدید ہے، اسے ذہن نشین کریں۔ بعض نے 7 مراحل بیان کیے ہیں، 7 مراحل، جیسا کہ وہ معروف شعر بھی ہے فارسی میں کہ میں نے 7 عشق کے 7 جو سفر طے کر لیے ہیں، عشق کے 7 شہروں کی میں سیر کر چکا ہوں اور ہم ابھی پہلے شہر کے پہلی گلی میں ہی کھڑے ہیں۔ یعنی وہ فلاں جو عارف تھا وہ تو عشق کے 7 شہروں کی سیر کر کے چلا گیا، ہم ابھی پہلے شہر کی پہلی گلی میں ہی کھڑے ہیں۔ تو حقیقت اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال ادھر انہوں نے جو علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی شرح میں ان کے شاگردوں نے جو ذکر کیا ہے وہ 4 مراحل ذکر کیے ہیں، بس اگر نیچے سے اوپر جائیں تو بہتر ہے۔ پہلا ہے مادی طبیعت، یہ یعنی جسم کا ایک مرحلہ ہے۔ اگر آپ کا جسم متوازن نہیں ہوگا، سالم نہیں ہوگا، آپ کے لیے خیال کو پڑھنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ حقائق سارے کہاں پر ہیں؟ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کے حقائق اوپر عالم قیامت میں، عالم قیامت کے تمام حقائق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ سے خالی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ عالم طبیعت کو بہتر طور پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اگر انسان کے اعضاء و جوارح سالم اور قوی نہ ہوں، وہ حقائق کو نہیں درک کر پائے گا۔ اس لیے جتنا مزاج معتدل ہوگا، علامہ حسن زادہ آملی ہی خود فرماتے ہیں، جتنا مزاج معتدل ہوگا اسی قدر اس کے لیے حقائق کے مکاشفات و تمثلات واضح تر اور آشکار تر ہوں گے۔ اس لیے اس کا ربط ہے انسانی جسم سے۔ اس لیے پہلا مرحلہ انسان کی حقیقت کا کیا ہے؟ یہی جسم، لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو اسی دنیا میں رہ جائے گی، ہم آگے منتقل ہو جائیں گے، پڑھیں گے اسے انشاءاللہ۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ انسان کا کیا ہے؟ خیال۔ انسان میں ایک خیال ہے جو جدا ہم سے، وہ خیال منفصل ہے جہاں حقائق ہے۔ ایک خیال ہے جو میرے نفس کے اندر ایک قوت ہے، اس قوت کو میں نے خیال کا نام کیوں دے دیا؟ چونکہ وہ خیال منفصل والی خصوصیات رکھتا ہے۔ میرا جسم اس مادی دنیا کی خصوصیات رکھتا ہے، میری روح کا جو مرتبہ خیال ہے وہ خیال منفصل کی خصوصیات رکھتا ہے، اور میرے وجود کے اندر جو مرحلہ قلب ہے یا مرحلہ عقل ہے وہ قیامت کی خصوصیات کو رکھتا ہے اپنے وجود میں، اور اس سے بھی بالا تر آپ مثلا مرحلہ روح قرار دے دیں۔ بس یہ 4 مراحل ہو گئے۔ روح کو ہی سب سے بالا روح کو رکھیں، اور روح ہے اوپر سے نیچے ہے، تو روح ہے، قلب ہے، خیال ہے، طبیعت ہے۔ یہ انسان نے اپنے باطن کے اندر ایک سفر طے کرنا ہے۔ اس لیے جو انسان فقط حواس خمسہ کی اندر زندگی بسر کرتا ہے، صرف حواس خمسہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اسے کھانا پینا سونے جاگنے اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے کام۔ وہ اٹھتا ہے تو اپنے بدن کے کام کرنا شروع کر دے گا، یا اپنے بدن کے کاموں سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسے پیٹ کی فکر ہے یا اس کے اپنے عزیز اقربا کی فکر ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی 2 چیزیں ہیں۔ پیٹ کی فکر میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، اسے مثلا اپنی صحت کی فکر ہے، اچھے کھانے کی فکر ہے، جو چیزیں اسے نقصان دے سکتی ہیں انہیں اپنے سے دور کرتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ شکم اور شرمگاہ، یہ انسان کی ابتدائی ضرورت ہے، وہ بس اسی کے دامن میں رہتا ہے۔ ادھر شکم پر کیا اور دوسری طرف سے اسی کو اس نے نکالا، جیسا کہ آپ یہ روایت پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جس کا ہم و غم فقط یہ ہو کہ کیا میں نے کھایا ہے، ما یدخل فی بطنہ، کہ کیا اس کے پیٹ میں داخل ہوا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، ما یخرج منہ، جو اس کے اندر سے نکلتا ہے باہر، یعنی وہی جو فضلہ نکلتا ہے وہی اس کی قیمت، اس کی، کیونکہ وہ ہے ہی عالم مادہ کے ذیل میں۔ لہذا جو حواس پہ زندگی بسر کرتا ہے تو اس مرحلے حواس ہی کے تحت جو اللہ نے مخلوقات خلق کی ہیں وہ اس کی قیمت بن جاتی ہیں۔ اگلا مرحلہ آتا ہے عالم خیال۔ عالم خیال میں آپ نے ادھر یہ بات جانی، انشاءاللہ ہم اس کو قرآن کریم کی آیات سے بھی مطالعہ کریں گے کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ عالم خیال منفصل میں اس کے حقائق محفوظ ہیں۔
لیکن اسی کا ایک آئینہ قوت کے طور پہ میرے نفس کے اندر، روح کے اندر بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں خیال، قوت خیال۔ وہ قوت خیال خیال متصل ہے، خیال متصل ہے۔ اس کو عرفا نے خیال متصل کہہ دیا، فلاسفہ اسے آگے قوت خیال کہتے ہیں، ہم اپنے عام زبان میں بھی اسے خیال نام دیتے ہیں، تصورات ہے، خیال ہے۔ یہ خیال کیوں اس کا نام پڑ گیا؟ کیونکہ جو خیال منفصل کی خصوصیات ہیں وہ اس قوت کے اندر موجود ہیں، درست ہے، اس قوت کے اندر موجود ہے۔ لیکن فرق کہاں پہ ہے کہ ادھر جو قوت خیال کے اندر بنتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، جو میرے نفس کے اندر قوت ہے اس کے اندر جو چیزیں بن رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہیں، لیکن جو خیال منفصل میں اور برزخ میں موجود ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حقیقت رکھتی ہیں۔ اس لہٰذا اگر کوئی اپنے نفس کو اتنا توانا کر لے، اتنا رشد دے، اتنا اپنے وجود کو پاکیزہ کرے کہ وہ خیال منفصل میں جھانک کے حقیقت کو دیکھ لے، تو پھر آپ کو حقائق پہلے ہی بیان کر سکتا ہے۔ یہ جیسے کہتے ہیں کہ چشم برزخی جن کی کھل گئی، تو اس سے مراد یہی ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ روایات سے استفادہ بھی علماء کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں المحاسن کتاب معروف کتاب ہے، اور معتبر ترین کتب میں سے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 131 میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ سلیمان بن جعفر الجعفری راوی ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے میں آخری حصہ اس کا پڑھتا ہوں۔ ابتدا کا حصہ بھی بڑا دلچسپ ہے، تشریح کے قابل ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نورہ، اللہ نے مومن کو اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ اس کا آخری حصہ دیکھیں، فاتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے خوف کھاؤ، بچو، مومن بڑا فراست والا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ، وہ اللہ کے اس نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے چیزوں کو کہ جس سے اللہ نے اسے خلق کیا ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ خیال منفصل میں جو کچھ ہے وہ ادھر ہے، حقیقتیں ادھر ہیں، بس جو نور ادھر ہے مومن کے پاس، وہ نور پہلے خیال منفصل میں ہے، وہ اسی نور کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چشم برزخی۔ خیال متصل میں کچھ نظر نہیں آتا، خیال متصل کے ذریعے سے وہاں پہ آپ کے سامنے چیزیں جو اجاگر ہوتی ہیں اس کی آپ کو تشریح کرنے پڑ جاتی ہیں۔ اگر حقائق دیکھنے ہیں تو خیال منفصل سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور خیال منفصل سے موت کے علاوہ رابطہ نہیں ہوتا، موت کے علاوہ رابطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دنیا میں کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے وجود کو اتنا پاکیزہ کرے اور اپنی مادی ضروریات کو اتنا محدود کرے کہ اس کے لیے وہ کل موت ایک نو بن جائے، یعنی تقوی کی بزرگی پر ہو، تقوی کی اوج کے اوپر ہو۔ وہ انشاءاللہ بھی آئیں گے کہ 4 چیزیں اگر حاصل ہو جائیں انسان کو تو وہ خیال منفصل میں جھانک کے حقائق کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کو ابھی ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن تمثلات کی طرف آ جائیں، کیونکہ ابھی ہم خیال متصل پہ غور کر لیں تو بڑی بات ہے۔ خیال متصل یعنی ہمارے نفس کے اندر ایک قوت ہے، اور وہ قوت خیال منفصل والی خصوصیات رکھتی ہیں۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ خیال منفصل میں صورت اور شمائل اور شکلیں ہیں، لیکن ان کے اندر مادہ نہیں ہے، مادی مادہ نہیں ہے۔ ان کا اپنا مادہ ہے لیکن یہ مادی مواد نہیں ہے، برزخی مواد ہے ان کا، جس میں مثالی ہیں وہ۔ جیسے آئینہ ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینے میں آپ کی تصویر بنتی ہے، تو جو آئینے میں تصویر بنی ہے اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں ہے اس کا، لیکن شکل تو ہے اس میں، بس یہ مثالی جسم ہو جائے گا۔ اسی طرح عالم منفصل میں جتنے حقائق ہیں ان میں شکل و شمائل، رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، لیکن یہ والا مادی وزن، ویٹ، ماس، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے قوت خیال متصل میں جو میرے نفس کے ساتھ قوت متصل ہے، وہ ایسی قوت ہے، اس کے اندر بھی جو صورتیں اور شکلیں بنتی ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن شکل و صورت ہے یا نہیں، شکل و شمائل اس کے موجود ہیں، اس لیے اسے قوت خیال متصل کہا جاتا ہے۔ تمثلات سے کیا مراد تھا؟ تمثلات سے مراد یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک حقیقت آشکار ہو، لیکن اپنی صورت
اس کی اپنی حقیقت ہے، حقیقت تنزل کرتی ہے اور صورت کی شکل و صورت میں وہ ہمارے سامنے عیاں ہوتی ہے، شکل و صورت میں۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے سورہ مریم آیت نمبر 17، سورہ مریم آیت نمبر 17۔ اب آپ تمثلات کو دیکھیں، کیونکہ میں صرف آیات سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہم خواب اور تمثلات کے بارے میں تفصیلی گفتگو اگلے درس میں، پچھلے درس میں کر چکے ہیں، اس لیے بألفاظ دیگر صرف اشارتاً دوبارہ میں ذکر کر دوں، ذہنوں میں آپ کے تازہ ہو جائے۔ مطلب تمثل ہوتا ہے کہ ایک چیز کا صورت اختیار کرنا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنی حقیقت تبدیل نہ کرے۔ دوبارہ یہ عرض کر دوں، ایک شے کا صورت اختیار کرنا بشرط کہ وہ اپنی حقیقت اسی طریقے سے قائم رکھتا ہے، درست ہے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے تمثل اور اس میں تجافی نہیں ہے۔ تجافی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مثلا اوپر سے نیچے چیز آتی ہے لیکن جب وہ اوپر تھی تو الگ، اوپر سے نیچے اتری ہے تو نیچے آ گئی تو اب اوپر نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تجافی۔ تجافی کا کیا مطلب ہے؟ جب اوپر سے نیچے ایک چیز آئے تو جب وہ نیچے آ گئی ہے تو اوپر نہیں ہے، اگر اوپر تھی تو نیچے نہیں ہے۔ لیکن تمثل کسے کہیں گے؟ کہ جو چیز مثلا اوپر سے نیچے آ رہی ہے وہ اوپر اپنی حقیقت کے ساتھ اسی طرح موجود ہے، اور جب وہ نیچے ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے تو اس نے کوئی صورت اختیار کی ہے، جبکہ اس صورت کے ماوراء اس کی حقیقت اسی طرح قائم دائم ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سورہ مریم آیت نمبر 17 کے ذیل میں واضح طور پہ بیان کیا۔ یہ ہم خیال متصل کے ذیل میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ خیال متصل کے ذیل میں ہم اس وجہ سے اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ جو تمثلات ہیں وہ انسان کے خیال متصل میں برپا ہوتے ہیں۔ مثلا آپ خواب کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ خواب کس جگہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ خیال متصل میں۔ آپ خیالات کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، مثلا سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اچانک کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ خیال متصل میں دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ شکل و صورت دیکھ رہے ہیں اور ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، سمجھ لیں خیال متصل میں دیکھ رہے ہیں۔ عقل شکل و صورت نہیں رکھتی، عقل سے معنی رکھتی ہے۔ ہاں، خیال اور عقل کے درمیان ایک وہم ہے، وہ ہم اپنے مقام پہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ وہمیات ہیں جو اکثر انسان کو بہکا دیتی ہیں۔ لیکن ابھی آپ خیال کے مورد میں، یعنی بألفاظ دیگر اللہ نے انسانی بدن کے اندر ایک ایسا فلم ساز خلق کیا، ایک ایسی فلم ساز قوت خلق کیا، یا ایک ایسا فوٹوگرافر اللہ تعالیٰ نے انسانی روح کے اندر رکھا ہے کہ وہ ہر ملنے والی خود تصویر کو، جو اسے تصویر ملتی ہے، اس کو کئی تصویروں کے ساتھ ایک فلم بنا دیتا ہے، یا اگر اس کو کوئی معنی ملتا ہے تو اس معنی سے متناسب اور اس معنی سے سازگار ایک تصویر بنا دیتا ہے۔ اس فوٹوگرافر اور اس فلم ساز قوت کا کیا نام ہے؟ خیال۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ کل ہم پکنک پہ چلیں گے، تو آپ نے اپنی زندگی میں جو صورتیں آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے سن کے صورتیں اپنے ذہن میں محفوظ کی ہوئی تھیں، خیال انہی کو توڑ جوڑ کے ایک بڑی بہترین سی جگہ بنا دے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہو کسی کو کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، وہ بیچارہ کیوں شرما جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا ذہن جو خاتون بناتا ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے، ملتی اسے کوئی اور ہے، وہاں پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال وہ اس کے ذہن میں کون سے بنا دے گا؟ اس نے اپنی زندگی میں جو تصویریں دیکھی تھیں تو خیال فوراً پکڑ کے تصویر بنا دے گا اور اس طرح کی تصویر کشی کرے گا۔ مثلا جیسے کسی نے فلمیں دیکھی ہوئی ہیں، اب خیالات میں اپنی بھی وہ دھلا کی جگہ اب یہ آ گیا ہے، اور دلہن ویسی وہ رکھ لے گا اپنے ذہن میں۔ یہاں پہ پھر ایسے گھرانوں میں زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ بعض ایسے سادے بندے ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں بن رہا ہوتا یار کون سی خاتون ہوگی، اس لیے کہتے ہیں پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے کر دیں، مشکل نہیں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ خیال کیا ہے؟ وہ اگر صورتیں آپ کے ذہن میں پہلے ہی موجود ہیں تو ان صورتوں کو آپس میں ملا کے ایک نئی تصویر کشی اور فلم سازی کرے گا، اور اگر کوئی معنی موجود ہے جس میں کوئی صورت اور شکل نہیں ہے، صرف معنی ہے، جیسے محبت ایک معنی ہے، نفرت ایک معنی ہے،
وہ اس معنی سے متناسب ایک تصویر کشی آپ کے ذہن میں کر دے گا۔ مثلا آپ نے اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا جن سے آپ کو بڑی محبت ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے۔ اب آپ جب سوچیں کہ میں نے اپنے والدین سے ملنے جانا ہے تو یہ محبت ہے، اس محبت کو آپ کی قوت خیال ایک خاص طرح سے شکل دے دے گی کہ آپ جا رہے ہیں، ملیں گے، والدہ بڑی خوشی سے استقبال کریں گی، بھائی بھی آپ سے ملنے آ جائیں گے، اور بہترین جس طرح آپ پاس ان کے رہتے تھے تو کھانے بنا کے دیتی تھیں اور گپ شپ لگائیں گے۔ وہاں پہنچیں تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، وہاں پہ بندے کا دل ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ تصویر کشی کس نے کی؟ یہ توقعات کس نے باندھ دی؟ کیونکہ خیال نے فوراً محبت سے سازگار معنی آپ کے ذہن میں بنا دیا۔ یہ سارے کے سارے تمثلات کہلائیں گے۔ البتہ تمثلات خاص معنی کے ساتھ خاص ہیں، تمثلات اس معنی میں کہ شکلیں بن رہی ہیں، لیکن ہم جو اصطلاح تمثل پڑھ رہے ہیں وہ خاص اصطلاح ہے۔ وہ اصطلاح یہ ہے کہ معنی آپ کے پاس آتا ہے، اس معنی سے سازگار صورت کشی ہو جاتی ہے، صحیح، اس سے سازگار ایک صورت کشی ہو جاتی ہے۔ ابھی اس کو اور واضح انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، لیکن خیال متصل میں یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب آپ کو اپنی روح کے اندر ایک اور کائنات کا پتہ لگ گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دی ہوئی ہے خیال کی۔ عموماً لوگ جو نشے کرتے ہیں وہ نشے کر کے کہاں پہنچتے ہیں؟ ایک تو وہ نشئی ہوتا ہے نا کہ اتفاق سے مرض اسے لگ گیا، علاج کے لیے گیا تھا کہیں تو اسے جو میڈیسن دیں اس میں کوئی نشے کی عناصر تھے تو اس کے جسم نے ان عناصر کو پکڑ لیا، جیسے بعض لوگوں کو الرجی پکڑ لیتی ہے۔ لیکن اکثر بیشتر لوگ ہیں کہ جو مایوس اپنی زندگی سے ہوتے ہیں یا بہت امیر کبیر زندگی بسر کر رہے ہیں، نعمت استعمال کر کر کے تھک گئے۔ جیسے مثلا آپ کو وافر گوشت مل جاتا ہے، تیسرے دن آپ سے گوشت کھایا ہی نہیں جانا۔ جیسے وہ بنی اسرائیل نے خواہش کی کہ موسیٰ من و سلوہ کھا کھا کے تو تھک گئے، ہمارے لیے وہی پیاز، تھوم، لہسن، یہی ساری چیزیں بہتر تھیں، تو انہوں نے بھی کہا اہبطوا مصر، پھر جاؤ اسی جگہ پہ اترو اور وہاں پہ کھاؤ۔ خلاصہ کلام، خیال متصل میں یہ ساری چیزیں برپا ہوتی ہیں۔ اچھا، خیال متصل میں خواب جب برپا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک کمرے میں آپ کے بہن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کزن بھی آئے ہوئے ہیں، والدین بھی ہیں، آپ کو تھکے ہوئے ہیں، نیند آ گئی، آپ لمبا سو گئے، آپ نے اب چیزیں دیکھیں خواب میں، دیگر کو نظر آئیں؟ تمثل دیگر کو نہیں نظر آتا۔ اگر دیگر کو نظر آئے تو تصرف کہلائے گا، تصرف کریں تو تمثل نظر آ سکتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ تمثل دیگران کو نظر نہیں آتا، جس کے لیے متمثل شے ہوئی ہے فقط اسی کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن نظر کہاں پہ آ رہا ہے؟ کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ خیال متصل میں، قوت خیال میں۔ کہاں نظر آ رہا ہے؟ قوت خیال میں، باہر کہیں نہیں ہے اسے نظر آ رہی چیزیں، یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے جب آپ اٹھیں گے آپ کو نظر آیا شدید زلزلہ آیا، ساری چھتیں نیچے گر گئی اور بندے مر گئے، میں اکیلا ہی باہر، یہ جھٹکا لگا، میں باہر نکل کے بچ کے گر گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ عموماً جو موت سے ڈرتے ہیں وہ ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں خوابوں میں، اس لیے عموماً خواب جو ہیں وہ انسان کی عکاسی کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ یعنی خواب بلا وجہ نہیں آتے، اضغاث الاحلام کی بھی پیچھے کوئی نہ کوئی ہے وجہ۔ اضغاث الاحلام کہ آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حصہ ہم پڑھیں گے، اس کی تشریحات آئیں گی آپ کے سامنے۔ خواب جو ہے آپ نے دیکھا، بقیہ نے نہیں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ خیال متصل میں دیکھا، کسی اور جگہ جا کے آپ نے خیال متصل میں نہیں دیکھا۔ یہ خواب میں اصل معنی بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اصل معنی دیا، خیال نے اسے تصویر کشی کر دی، معنی انسان کو مل جائے گا۔ اصل خواب ہو، تصویر کشی خیال نے آ کے گا۔ تصویر کشی کیا خیال عین حقیقت کے مطابق نہیں کر سکتی؟ ممکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت سے ہی برپا ہو رہی ہیں، وہ اللہ تو نہیں ہے یہ برپا ہو سکتی۔ لیکن آپ کے خیال، میں نے تمثل کا اس لیے بیان کیا خیال متصل میں اولاً، نمبر دو موطن اس کا کہاں پہ ہے؟ جسم نہیں ہے، یہ ظاہری جسم نہیں ہے، ہمارے جسم سے باہر مادی جہان نہیں ہے، جہاں پہ ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ قوت خیال کے اندر ہی ہے۔ تمثل ہوتا کیا ہے؟ ایک شے حقیقت رکھتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ حقیقت باقی ہے، اور آپ کے سامنے صرف صورت، جو آپ جس صورت سے مانوس ہیں یا وہ جو صورت اختیار کرنا چاہتا ہے اپنی حقیقت کے مطابق، اس میں آشکار ہوتا ہے، وإلا اس کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، بیداری میں خیالوں میں گم ہو گئے۔ مکاشفات بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں،
مکاشفات یا خواب میں ہیں یا بیداری میں ہیں؟ کہاں پہ مکاشفات ہوتے ہیں، کشف ہوتا ہے؟ اسی طرح قوت خیال متصل میں ممکن ہے کشف آپ کے لیے ہوں چیزیں۔ آئیں آیت کریمہ کو آپ پڑھیں، میں چند آیات بیان کرتا ہوں تاکہ انسانی تمثلات کی قرآن کریم کی مثال ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 17، وَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، جناب مریم سلام اللہ علیہ نے بقیہ سے نکل کے حجاب اختیار کر لیا، یعنی پردے میں چلی گئیں۔ دو تفسیریں ادھر، مجموع البیان میں طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور المیزان میں قیل کے ساتھ ایک قول نسبت دیتے ہوئے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے، مجموع البیان سے البتہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ایام خواتین جب آئے، کیونکہ عبادت گاہ میں ہوتی تھی، جب ایام کے وقت آتے تو نکل جاتی تھی، گھر آ جاتی، تو ان کے ایام ختم ہو گئے تو غسل کے لیے وہ تشریف لے گئیں اور پردے انہوں نے کرا دیے، تو اپنے اہل خانہ سے پردے میں آ گئیں، حجاب میں آ گئیں، تو جب غسل کرنے لگیں تو سامنے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک سالم خوبصورت جوان کی صورت میں ایک بشر نمایاں ہو گیا۔ فتمثل، متمثل ہو گیا، کون؟ بشراً سویہ، ایک بشر سویہ کامل سالم بشر، لہا للمریم، فقط مریم کے لیے۔ یہ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ نہیں، جب وہ عبادت گاہ سے نکلیں اور نکلنے کے بعد ایک ویرانے میں چلی گئیں، درخت کے نیچے بیٹھی اور وہاں پہ ان کے سامنے ایک فتمثل لہا بشراً سویہ۔ یہاں پہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اساتذہ گرامی بھی تاکید کرتے ہیں انہی کے قول کو بیان کر کے، لہا پہ نگاہ ڈالیں۔ لہا ملکیت کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں، چاہے وہ تعریفیں آپ کی ہوں، چاہے تعریفیں جہان کی ہوں، چاہے تعریفیں انبیاء علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام کی کریں، چاہے اہل بیت کے فضائل، حقیقت میں فضائل اللہ کے ہیں، وہ فضائل حمد اللہ کی ہے، کیونکہ اس نے انہیں خلق کیا، اس نے ان کو یہ کمال دیا، اس نے یہ کمال باقی رکھا، لیکن اس لیے الحمد، حمد ساری کی ساری اس کا مالک، لام ملکیت کے لیے اللہ کے لیے ہے۔ عربی میں آپ نے کہنا ہو نا کہ یہ قلم میرا ہے، آپ کہیں گے ھذا القلم لی، یا لی قلم، میرا ایک قلم ہے، ملکیت کے لیے۔ ادھر کہتے ہیں لہا، فقط جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے آشکار ہوا۔ فتمثل لہا بشراً سویہ، جب بشراً سویہ دیکھا ایک کامل جسم، تو یہ کون ہے؟ روایات اہل بیت علیہ السلام یا مفسرین نے لکھا ہے کہ فتمثل لہا بشراً سویہ سے مراد ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آئے، یعنی ان تفسیر قمی میں جلد نمبر 2 صفحہ 49 میں اسی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، روحنا سے، روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، اب جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت میں باقی ہیں، بشر نہیں بن گئے، یعنی ہاتھ لگائیں تو کوئی ہڈی گوشت پوست لباس وغیرہ نہیں ہے، صرف دکھائی دے رہا ہے، جیسے آپ کو ٹی وی میں نہیں دکھائی دیتی چیزیں، ان کے ہڈی گوشت پوست وزن ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح ان کو رنگین ایک شکل میں جوان مرد نظر آیا۔ دوسری جو تفسیر بیان کی ہے وہ اکثر مفسرین نے بیان کی ہے، یہ جو میں نے حمام والی بات کی ہے وہ بعض نے قیل اسی لیے اسے ضعیف قرار دیا، بہرحال ایک قول ہے۔ ہر دو صورتوں میں بشراً سویہ تنہائی میں مریم علیہ السلام کے لیے آیا۔ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ اس سے تمثل کی حقیقت کو جانیں۔ جب وہ آشکار ہوتا ہے تو بندے کو نہیں محسوس ہوتا کہ یہ میرے سامنے باہر مادی دنیا میں ہے یا قوت خیال میں ہے، اتنا وہ اپنی طرف جذب کرتی ہے صورت۔ لہذا فتمثل لہا بشراً سویہ، ایک کامل جسم، جوان، کامل خوبصورت جوان کی صورت میں جب جبرائیل آشکار ہوئے تو جناب مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ یہ کیا شخص آ گیا ہے اور کہا کہ اگر تم نیک بندے ہو تو میں تجھ سے پناہ رب العالمین رحمان کے پاس پناہ مانگتی ہوں۔ قال، اب وہ بشراً سویہ نے بولا انما انا رسول ربی کی، میں تیرے رب کا رسول ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں ایک پاکیزہ بچہ تجھے دوں۔ ادھر کون بچہ دے رہا ہے؟ یعنی یہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا، لِأَهَبَ کون کہہ رہے؟ لِأَهَبَ میں دوں،
جبرائیل اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ بچہ دوں۔ اس آیت سے ہم استفادہ کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑا توسط ہے اس کائنات میں جو امور انجام پا رہے ہیں۔ تو وقا قالت انا یکون لی غلام، مریم نے کہا میرے لیے کیسے بچہ ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں چھوا بھی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ میں بدکارہ زانی نہیں ہوں، لم اکو بغیہ۔ قال کذالک، تو جبریل نے کہا کہ اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں اور رحمتیں دکھاتا ہے۔ قال ربک هو علی ہین، کہ آپ کا رب کہتا ہے یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے دینا۔ بہرحال پھر آگے ہے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ادھر آپ نے دیکھا تمثل جناب مریم کا ہوا تو انہی کو فقط دکھائی دیا، اور جب جبریل نے تمثل کیا تو حقیقت اسی طرح ان کی باقی تھی۔ وہ حقیقت بہت قوی، توانا، وسیع ایک حقیقت ہے، اور بشراً سویہ کی صورت میں ہوئی تو وہ صورت فقط جناب مریم دیکھ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا جناب لوط علیہ السلام کا، کہ لوط علیہ السلام سے پہلے یہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ سورہ حجر سے میں آپ کے سامنے تیزی سے پڑھتا ہوں کہ یہاں پہ تمثل اور تصرف دونوں کو آپ سمجھیے گا۔ انسان کی یہ مشاہدات ہیں، انسان کئی مشاہدات اپنی زندگی میں، یہ حقیقت ہے تمثل والے مسائل۔ اب یہ جبرائیل ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو صورت اگر اختیار کریں دیکھنا آسان ہے، واللہ اس حقیقت کو اصل اس کی حقیقت میں دیکھیں تو بہت سنگین ہے، صرف ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر سکتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایات کے مطابق فقط 2 دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو حقیقت میں دیکھا، وائلہ انہیں داہیہ قلبی جو صحابی ہیں ان کی شکل میں دکھائی دیتے تھے، اور جب 2 دفعہ دیکھا اس وقت بہت سنگین ان کے اوپر ہو گیا۔ یہ حقیقت حقائق آسان نہیں ہے۔ بہرحال اب آئیں اس کو تیزی سے آپ دیکھیں، نبّ عبادی انی غفور الرحیم، اس سے آگے آیت نمبر 51 ہے، سورہ حجر آیت نمبر 51، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اے رسول آپ انہیں بتائیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، وہ آئے ابراہیم کے پاس، دخلوا جمع کا صیغہ ہے، عربی میں جمع کا صیغہ اور تثنیہ میں فرق ہے، 2 کے لیے 2 افراد کے لیے کیا 2 چیزوں کے لیے تثنیہ استعمال کیا جاتا ہے، 2 سے زائد ہوں تو جمع کا آتا ہے۔ بعض روایات میں کہ 11 تھے فرشتے، بعض زیادہ کم زیادہ تھے، یعنی 2 نہیں تھے۔ ہمارے ارد گرد بھی صرف 2 نہیں ہیں، کرامن کاتبین، قرآن میں واضح سورہ انفطار میں آیا کہ کاتبین ہیں، صرف 2 نہیں ہیں، اور وہ ہر چیز لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بہرحال اذ دخلوا علیہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اب ابراہیم فقالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام پیش کیا، قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام، بعض جگہوں پہ تفصیل آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے لیے ایک بھنا ہوا وہ لے آئے بچھڑا، گسالہ ہوتا ہے، اس کی اقسام ہیں، اب یہاں پہ ہم تفصیلی بحث نہیں کرتے، 3-4 اوصاف ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، بٹھایا، تھوڑی ہی نہیں دیر گزری تھی کہ ایک بہترین بھنا ہوا گسالہ لے آئے، نہ بڑا جانور تھا نہ بہت چھوٹا تھا، گسالہ بچہ ہوتا ہے لیکن تھوڑا بڑا، اور اس کا گوشت اتنا نرم تھا منہ میں رکھیں تو چبایا جاتا تھا، فوراً آرام سے چبایا جاتا تھا، وہ نہیں ہے کہ چنگم ہی بن کے رہ جائے اور پھر حلق کے اندر سے مشکل سے جائے یا دانتوں میں پھنسے، نہیں۔ تو وہ پتھروں کے اندر جب بنتا ہے، اب بھی ایران میں بعض جگہوں پہ رائج ہیں بعض کھانے جو پتھروں کے اندر آگ لگا کے بنائے جاتے ہیں، انہوں نے آگے کیا تو فرشتوں نے نہیں کھایا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے، تو یہاں پہ ابراہیم کو ایک پھر خوف محسوس ہوا، اس کا تذکرہ اِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم نے کہا ہم تو آپ سے کچھ گھبراتے ہیں، قَالُوا لَا تَوْجَلْ، مت گھبراؤ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، تمہیں ایک علیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، اہل علم بہترین بچے کی بشارت دیتے ہیں ابراہیم۔ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، کیا تم مجھے اس حالت میں بشارت دے رہے ہو کہ میرے پر بڑھاپا طاری ہے، کس چیز کے ذریعے سے تم مجھے بشارت دے رہے ہو؟ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ تمہیں ہم بشارت دے رہے ہیں،
فلا تکم من القانتین، مایوس لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ قال، ابراہیم نے فوراً کہا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے تو فقط گمراہ نا امید ہوتا ہے، میں کیسے نا امید ہو سکتا ہوں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پوچھا کہ فرشتوں آئے کیوں ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ مجرم قوم کے اوپر برس پڑے، ہمیں بھیجا ان کی طرف گیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ان کی طرف۔ الا آل لوط، ہاں لوط کا خانوادہ اور گھرانہ، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم نجات دیں گے جو لوط کے گھر والے ہیں۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، حضرت لوط علیہ السلام کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی جو ہے انہا لمن الغابرین۔ پھر جب وہ آئے، قالوا جاء آل لوط المرسلون، آل لوط کے پاس آ گئے یہ فرشتے۔ قالوا انکم قوم منکرون، پھر اسی طریقے سے آگے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پیچھے وہ علاقے والے پڑ گئے۔ جب علاقے والے پڑ گئے، اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ان کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ سورہ حجر میں ہی آگے جا کے بیان ہوتا ہے کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، کیونکہ جب یہ آئے تو زوجہ کو پتہ لگ گیا، یہ آئے اس ایسے وقت میں تھے کہ دکھائی نہ دیں، لوگوں کو عام دکھائی نہ دیں، تو زوجہ نے دھواں، بات کہتے ہیں نا چھت کے اوپر آگ لگائی اور دھواں اٹھنے لگ گئے، یہ علامت تھی کہ ادھر کچھ ہے۔ اس کی بنیاد پہ وہ منافقہ قرار پائی حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ۔ تو وہ آئے، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو بڑے خوبصورت بچوں کی صورت میں انہیں دکھائی دیے۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ اسی لوط کے نام سے لوات بیماری ہے، اس کے مرض میں یہ مبتلا تھے۔ تو وہ آئے اور ان کے دروازے کھٹکھٹانے لگ گئے، گھیر لیا ان کے گھر کو ان سب نے آ کے۔ تو تب لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اگر تم عملی انجام دینا چاہتے ہو تو میری ہیں بیٹیاں، ان سے استفادہ کرو، میرے مہمان، ان مہمانوں کو نہ کو۔ پھر انہوں نے آ کے، فرشتے تھے وہ۔ اب یہاں پہ چند سوال ہیں، ہم بقیہ کو چھوڑتے ہیں کیونکہ ایک دو اور واقعات قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پڑھنا ضروری ہے۔ یہ فرشتے جو ابراہیم کو نظر آئے تمثل تھا، فرشتے اپنی حقیقت میں اسی طرح باقی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بندوں کی صورت میں آ گئے۔ لیکن جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو جوان بچے کی صورت میں یا خوبصورت جوان کی صورت میں انہیں نظر آئے۔ لیکن کہاں نظر آ رہے ہیں یہ؟ مادی جہان میں کوئی چل پھر رہا ہے بندہ؟ نہیں، قوت خیال میں تمثل وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ادھر ممکن ہے عرفا بعض مفسرین اختلاف کریں کہ نہیں ادھر یہ سارے کچھ ہوا تھا، فرشتے نے انسانی شکل اختیار کی، وَإِلَّا انسانی شکل اختیار عرفا کے مطابق نہیں، وہ قوت خیال میں ان کے لیے عاشق ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ظاہر ہوا وہ بقیہ کے لیے ظاہر نہیں ہوا، لیکن پھر وہی تصرف جناب سارہ کو کیسے نظر آیا؟ جناب سارہ سے تو گفتگو بھی کی، یہ تصرف ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ولی خدا، نبی خدا، رسول خدا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لہٰذا انہوں نے قوت تصرف کیا، اپنی قوت کے ذریعے سے سارہ کے لیے بھی آشکار کیا اور وہ جناب سارہ کے لیے آشکار ہوئے۔ جب یہاں پہ آئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تصرف کیا اور انہیں بھی قوت خیال میں یہ چیزیں دکھائی دینے لگ گئیں۔ اسی طرح قوم لوط کے اندر ہے کہ سب اس معاشرہ یہ تصرف کہلائے گا، یعنی دوسروں کے خیال میں تصرف کی اور انہیں دکھائی دینے لگ گئیں۔ فرشتے اپنی جگہ پہ اسی طرح ان کی حقیقت باقی ہے۔ اچھا، یہ سارے کے سارے امور کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ان کے پیچھے اہداف ہیں کچھ، وَإِلَّا یہ سارے تمثلات بدون سبب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی ہدف، کچھ بتلانا ہے۔ مثلاً کیا وہ جو تمثل ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، خود قرآن نے ذکر کیا فرشتوں کی زبانی کہ ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں۔ جو قوم لوط کے لیے کیا تو وہاں پہ آشکار ہوا قوم لوط کے لیے اس تمثل کیوں ہوا؟ تاکہ ان کو عذاب کی نوید سنائی جائے اور عذاب دیا جائے، واضح طور پہ اس لیے عذاب دینے کے لیے آئے۔ اسی طرح ایک اور خواب بھی اسی طریقے سے ہیں۔ خیال، آپ نے دیکھا خیال کی صورت کشی کیسی ہوتی ہے؟ اب یہ فرشتہ ہے کہ جو ہمارے خیال میں ظاہر ہوا، یہ فرشتے نے صورت اپنی بنائی، میرے خیال نے نہیں بنائی، موت نے خیال، جگہ خیال کی جگہ پہ میرے لیے آشکار ہوا۔
جب جبرائیل علیہ السلام بشراً سویہ بنے تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام اپنی قوت سے وہ شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے، فرشتوں کو اللہ نے یہ قوت دی کہ وہ اپنی یہ شکل اختیار کر لیں۔ ان کے البتہ کہاں پہ انسان دیکھ رہا ہے؟ ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آنکھوں سے تو مادی جہان نظر آتا ہے، مادہ بھی اگر لطیف ہو جائے تو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، یہ کیسے دکھائی دے سکتے ہیں؟ لہٰذا عرفا کہتے ہیں خیال میں دیکھا۔ اسی طریقے سے اب آئیں خوابوں کی طرف۔ خوابوں میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ ہم پہلے ابراہیم علیہ السلام والا ہم پڑھ لیں کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے بیٹے کو کہا۔ سورہ صافات آیت نمبر ہمارے پاس 102 ہے غالباً۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ یا قَالَ یا بُنَيَّ، کہ اب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، بیت اللہ میں چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اس وقت چھوڑ کے گئے کہ وہاں پہ گرمی اور اس زمین کی سختی کی وجہ سے صحرائی درندے بھی مشکل سے ادھر رہتے تھے، لیکن توکل ابراہیم کا، جناب ہاجر اور اس پورے خاندان کا۔ اب جب واپس آئے ہیں، اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں، بعض روایات کے مطابق شادی شدہ بھی تھے، لیکن جوانی تھی، 17-18 سال کی عمر مثلاً۔ تو جوان کو دیکھ کے ان کے دل میں محبت اولاد کی امڑ آئی۔ اب امڑ آئی تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ایک قلب میں دو محبتیں نہیں ہو سکتی، یا اللہ کی محبت یا غیر اللہ کی محبت، ایک قلب میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اس واقعے کے اختتام پہ جب قلب میں جو اسماعیل تھا اس کی گردن پہ چھری چل گئی، باہر کے اسماعیل کو اللہ نے بچا دیا۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ بہرحال ادھر آپ آئیں، اسے تیزی سے دیکھیں۔ قال یا بنیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو کہا۔ بنیہ کہتے ہیں بڑے لاڈ پیار سے نہیں کہتے بیٹا، اے میرے بیٹے، یا بنیہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ منام، بعض نے رؤیا اور خواب میں منام میں فرق ہے۔ منام وہ ہے کہ جو حقیقت کے مطابق ہو۔ بہرحال آپ ممکن ہے رؤیا اور منام میں کوئی فرق نہ کریں، لیکن کہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے؟ وہی خیال متصل میں، خیال متصل میں دیکھا۔ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، کیا آپ کی نظر میں کیا رائے ہے آپ کی؟ فانظر، آپ دیکھو، ماذا تری، تم کیا کہو گے، کیا تمہاری رائے ہے؟ قال اسماعیل، انہوں نے بولا، یا ابتی، اے میرے والد گرامی، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر عمل کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ خواب کی وہ قسمیں کہ ہم نے گزشتہ درس میں خواب کی دو قسمیں کی تھیں۔ ایک خواب ہے کہ جس کی تصویر کشی بعینی وہی ہے کہ جو خارج میں ہونا ہے، آپ کے نفس سے باہر اس مادی جہان میں ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سامنے آشکار کیا۔ لیکن آشکار کر کے کس قوت کے ذریعے سے اسے دیکھا جا رہا ہے؟ اس قوت کا نام ہے قوت خیال، خیال متصل کے ذریعے سے اس کو درک کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہاں پہ تو معنی اور تصویر کشی دونوں اللہ کی طرف سے ہوگی، اور عین اسی طرح جو خارج میں ہونا ہے، جو آپ کے نفس سے باہر متحقق ہونا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کی طرف سے معنی روح کو عطا کیا جاتا ہے، ایک دفعہ معنی اور صورت دونوں ہی عطا کر دی گئی، وہ تو عین اس کے مطابق نکلی۔ یہ بہت قلیل خواب ہیں، یہ اولیاء اللہ کو ہی آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، یا نیک پاکیزہ افراد کو۔ اتفاقات ہوتے ہیں بعض افراد کو کسی سبب سے آ جائیں، لیکن بہت قلیل ہیں یہ والی نوعیت کہ بالکل عین اسی طریقے سے خارج میں بھی ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے معنی عطا کیا گیا ہے، لیکن اس معنی کو تصویر کون دے دیتا ہے؟ قوت خیال خود سے دے دیتی ہے، لیکن کس کے مطابق؟ اسی معنی کے مطابق دیتی ہے۔ یہاں پہ خوابوں کی تعبیر کی ضرورت ہے۔ وہ معبر، تعبیر کرنے والے کو کہتے ہیں معبر، وہ اس صورت کو دیکھ کے اس عطا کردہ معنی کو تک پہنچ جاتا ہے اور پہنچ کے پھر معنی بتا دیتا ہے۔ معبر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دو خواب ہو گئے۔ تیسرے خواب ہیں کہ جو انسان کے نفس کے اندر اسی کی اپنی ایجاد کردہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے نہ کوئی حقیقت ہے نہ خواب ہے، یعنی نہ کوئی معنی ہے نہ اللہ کی طرف سے عنایت کردہ کوئی صورت ہے۔ اضغاث الاحلام کہتے ہیں۔ یہ اکثریت لوگوں کو یہی والے خواب آتے ہیں، اکثریت لوگوں کو
اسی نوعیت کے خواب آتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ سارے کے سارے من گھڑت خواب ہیں، جیسے خیالی دنیا خود آباد کی ہوتی ہے۔ آپ سوئے سارا دن، آپ مثلاً پھرتے رہے تھے، وہی منظر آپ کو دوبارہ آ رہے ہیں، کسی کے ساتھ دوست کے ساتھ زیادہ آپ رہے تھے، اسی دوست کے بارے میں کوئی واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یا ممکن ہے کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی ہو، حوادث اس کے مطابق آپ کو خوابوں میں نظر آنے لگیں، اسے کہتے ہیں اضغاث الاحلام۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی تعبیر نہیں ہو سکتی، تعبیر فقط ایک خواب کی ہو سکتی ہے، بس 3 طرح کے خواب ہو گئے۔ لیکن یہ خواب کہاں نمایاں ہو رہے ہیں؟ قوت خیال۔ وہ کون سی قوت ہے روح کے اندر جو خوابوں کو ملاحظہ کر رہی ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو تمثلات کو مظاہرہ کر رہی ہے؟ وہ کون سی قوت ہماری روح میں ہے جو مکاشفات کو ملاحظہ کر رہی ہے؟ اس قوت کا نام ہے خیال متصل، قوت خیال۔ قوت خیال ہے کہ جو صورتوں کو سمجھتی ہے، جو صورت کشی کرتی ہے، جو صورت عطا کرتی ہے۔ ایک وہ خواب ہے اضغاث الاحلام ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ ہمارے اپنی مصروفیات اور نفس کے اپنے دباؤ کی وجہ سے اکثریت کے یہی خواب ہوتے ہیں۔ حقیقی خواب پاکیزہ لوگوں کے علاوہ نہیں آتے، بہت قلیل افراد کو آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو اور کسی کو اس نے دکھا دی تاکہ کوئی امر برپا ہونا ہے، وہ اللہ کی ایک حکمت کے تحت ہے۔ وَإِلَّا یہ پاکیزہ اور صحیح خواب کہ ہمارے پاس صحیح سنت روایت ہے، اور یہ روایت اہل سنت کتب میں بھی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ یہ خواب آخری زمانے میں جو دکھائی دیں گے یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، جیسا کہ صحیح سنت روایت الکافی میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 90 میں کہ اور اس روایت کے سارے صحابی اجلہ میں سے امام صادق علیہ السلام کے بزرگ ترین اصحاب میں سے ہیں، تشیع کے بزرگ ترین افراد میں سے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رأی المومن و رؤیاہ، مومن کی نظر یعنی رائے اور مومن کا خواب فی آخری زمانے میں علی 70 جزءا من اجزاء النبوہ، وہ نبوت کے اجزاء میں سے 70 جز ہے، 70 اجزاء ہے، تو 70واں جز کون سا ہے؟ وہ یہی ہے، یعنی نبوت اس کے ذریعے اس کو تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہی وہ مکاشفات ہیں۔ عرفان ان مکاشفات تک انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، جن میں آپ حقائق کو درک کریں، جن میں آپ حقائق کو دیکھیں، جن میں آپ حقائق کو لیں۔ وہ اضغاث الاحلام سے آپ کو نکالنا چاہتا ہے علم عرفان، وہ پاکیزگی کے مرحلے میں لے کے آتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کی روح میں معانی ڈال رہا ہے، بے شک آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس کے خیال کی، اس تصویر کشی سے، لیکن جان گئے کہ یہ معنی ہے، یا ممکن ہے کہ معنی اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ تعلیم دے۔ اس لیے مکاشفات کے ماورا اللہ حقائق انسان کو بیان کرتا ہے۔ بہرحال آپ اب آئیں، یہ آپ نے جب دیکھا کہ 70 جزءا من اجزاء النبوہ، تو اسی کی ایک اور مثال آپ کے سامنے دی جاتی ہے کہ جس میں قرآن کریم نے واضح طور پہ اضغاث الاحلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یوسف معروف ہے، 2 واقعات یوسف علیہ السلام کے ہیں۔ تعبیر کو آپ نے اب سمجھ لیا تعبیر کسے کہتے ہیں، بس 3 خواب ہیں، ایک خواب کی تعبیر ہے نہ حقیقت ہے، اضغاث الاحلام اسے کہیں گے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے اضغاث الاحلام۔ نمبر 2 کیا ہے؟ وہ خواب ہے کہ جس کی تعبیر ہے۔ کس خواب کی تعبیر ہوتی ہے؟ معنی روح کو اللہ نے عنایت کیا، وہ جب معنی عطا ہوا تو اس کو تصویر کشی کر دی روح نے، خیال نے تصویر کشی کی، تو اب آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہے یار اس تصویر کشی جو میں نے دیکھا ہے اس سے مراد کیا ہے، اس کو معبر کی ضرورت ہے، یعنی جو تعبیر کریں اور بیان کرتے ہیں اساتذہ گرامی۔ معبر عام شخص نہیں ہو سکتا، اللہ کی عنایت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ نبی کا معجزہ ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ تعویل الحدیث، یعنی یہ جو نفس کی باتیں ہیں، خیال کے اندر جو برپا ہوتا ہے، خواب جو دیکھتے ہیں، ان کی حقیقت کو بیان کر دیتے تھے۔ یہ اللہ نے انہیں عنایت کیا۔ کب عنایت کیا؟ جب جیل میں گئے۔ کب جیل میں گئے؟ جب زلیخا کے ساتھ جوانی کی ایک سخت مشکل کاٹ لی۔ ادھر علماء بیان کرتے ہیں، عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یوسف علیہ السلام والی آزمائش کو، پاکیزگی والی آزمائش کو کاٹے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت اسے عطا کرتا ہے۔ ہر بندے کو نہیں یہ تعبیر ملتی، یہ ہر عالم فاضل یا ہر بندے کے پاس جو تعبیر کے لیے چلے جاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ یار اس کو کچھ بتانا ہے، وہ گھوم پھر آ کے اسے خواب سن کے ایسی چیز بتاتا ہے کہ جس کے پیچھے وہ پہلے پڑا ہوتا ہے، وہ تھوڑا مطمئن ہو کے چلا جاتا ہے۔ مثلا وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار مجھے جاب مل جائے، اور اس نے کوئی خواب بھی دیکھا
کہتا ہے کہ ہاں کچھ مشکلات ہیں آپ کو لیکن اینڈ میں جاب مل جائے گی. اسے پتہ ہے جب تک زمین پہ زندہ ملنی تو ہے کوئی نہ کوئی جاب یا رزق. تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا معبر ہے، یہ ہے فلاں ہے، بالکل حقیقت کے مطابق بتاتا ہے. تو ایسی چیزیں معبر اللہ کی عنایات ہیں، ہر کسی کو یہ عنایت نہیں ہوتا. آئیں واقعہ سنیں. 2 واقعات ہیں، ان میں سے ایک ہم پڑھیں گے اور اسی کے اوپر اختتام کریں گے. جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام گئے تو 2 مجرم تھے. ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو دوبارہ شراب پلا رہا ہے، اور ایک نے خواب میں دیکھا کہ سر کے اوپر کوئی ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر پرندے چونچے مار کے کچھ کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ایک کو کہا کہ دونوں کو کہا تم دونوں آزاد ہو جاؤ گے. ایک کو کہا کہ تم بادشاہ کی دوبارہ خدمت کرو گے، دوسرے کہا کہ تم سولی پہ چڑھائے جاؤ گے، تمہارے سر کے اوپر نوچے مار مار کے کھائیں گے. تو دوسرے نے کہا نہیں میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم کو نہ کو ہونا تو یہی ہے. اب ہوا کیا، اللہ نے دونوں کو معنی عنایت فرمایا. یہاں پہ حکمت تھی، وَإِلَّا یہ ضابطہ ٹوٹتا نہیں ہے کہ پاکیزہ لوگوں کو اللہ معنی دیتا ہے. یہاں یوسف علیہ السلام کی آزادی کے لیے اللہ نے ایک راہ ہموار کی. بہرحال ان کو عطا ہوا اللہ کی طرف سے معنی، ان کے قوت خیال نے ایک تصویر کشی کر دی. اس تصویر کشی کی تعبیر کی ضرورت تھی، چونکہ انہوں نے جو دیکھا بے عینی اسی طریقے سے نہیں تھا، سب کچھ اس سے قریب قریب ملتا جلتا کچھ تھا. تو یوسف علیہ السلام نے آ کے یہاں پہ ان کے لیے تعویل کی، تعویل الحدیث. دوسرا واقعہ وہ بڑا معروف ہے عزیز مصر کا. قال الملک، سورہ یوسف آیت نمبر 43 قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان. بادشاہ نے کہا کہ میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں. سمان کیا ہے؟ موٹی گائیں. یأکلہن 7 عجاف، پتلی گائیں ان 7 کو کھا جاتی ہیں. خواب بھی عجیب سا دیکھا اس نے. اب خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سویا ہوا ہے، خراٹے لے رہا ہے، لیکن اندر اس کے جو چل رہا ہے وہ کیا کسی کو نہیں پتا. یہ تمثل اس کے لیے ہو رہی ہیں چیزیں، ساری تمثلات ہیں. تو اس نے دیکھا کہ پتلی گائیں ان کے منہ کے اندر گھس گئیں، کھا لیا ان کو، موٹی گایوں کو پتلی گایوں نے کھا لیا. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 اس نے شاخیں سنبلات دیکھیں جو سرسبز ہیں. وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، پھر انہی 7 کو دیکھا 7 جو ہیں وہ خشک ہو گئیں. یا ایھا الملأ، اس نے ملا کو، جن کے پیٹ پر ہوں انہیں کہتے ہیں ملا. ملا عربی میں کہتے ہیں پر کو. خلا اس کے مقابلے میں خالی کو. جو ملا ہوتے ہیں یعنی حکمرانوں کے آس پاس رہنے والا امیر کبیر، ایسا طبقہ کہ اس کے دنیا کے امور کے لیے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہوں، انہیں کہتے ہیں ملا. تو ملا کو کہا افتونی فی رؤیا، میرے ذرا خواب کے بارے میں تم ذرا فتویٰ دو، بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، تم اگر رؤیا کی خوابوں کی تعبیر کرتے ہو. قالوا اضغاث احلام، انہیں پتہ ہی نہیں لگا ہے کیا. وہ آگے اس دور کے جتنے مجتہدین تھے ان کے بت خانے کے، وہ آگے انہوں نے پوچھا بادشاہ نے کہ کیا ہے اس کی خوابیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو بدہضمی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ آپ کو دکھائی دی ہیں گائیں اور سبز ہرے بھرے خشک چیزیں. اضغاث و احلام ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہمیں ان احلام یہ جو آپ کی بدہضمی کی وجہ سے دکھائی جاتی ہیں ہمیں اس کے بارے میں کیا پتا ہو. وقال الذی نجا منہما، وہ جو 2 قیدی تھے ان میں سے جو ایک نجات پایا اس کو وذکر بعد امتن، اس کو پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد یاد آ گیا. اس نے کہا کہ انا انبئکم بتاویلہ فارسلونی، میں تم لوگ آپ کو اس کی تعویل بتا سکتا ہوں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں. گیا یوسف علیہ السلام نے کہا یوسف یعنی اے یوسف، ایھا الصدیق، اے میرے پیارے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں مصیبت پیش آ گئی ہے، 7 موٹی گائیں ہیں. یأکلہن 7 عجاف، پتلی گائیں ان سب کو کھا گئیں. و7 سنبلات خضر، 7 ہم نے خوشے دیکھے ہیں جو سرسبز ہیں. وأخرى یابسات، اور 7 بقیہ خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ قال تزرعون 7 سنین، 7 سال تم لوگ فصل اگاؤ گے. دأبا، خوب اس کے اوپر فصل زحمت محنت کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون، تو اس کو تم ذخیرہ کرو سوائے اس کے کہ جتنا تمہارے کھانے کے لیے ہے.
ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر سخت سال تمہارے اوپر آئیں گے، یاکلن ما قدمتم لہن، جو تم لوگوں نے محفوظ کیا ہوگا اسی سے پھر تم کھاؤ گے، الا قلیلا مما تحسنون، اور پھر اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر آئے۔ اب یہ تعبیر کے بغیر پہنچ سکتے تھے اس معنی تک؟ یہ اللہ نے بادشاہ کو وہ معنی عنایت اس کے نفس کے اندر کیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس صورت کو دیکھ کے اس معنی کو حاصل کر لیا۔ تعبیر الرؤیا کے حوالے سے ابن سیرین کا نام معروف ہے، امام صادق علیہ السلام کی بھی بارے میں کتابیں چھپ چکی ہیں، لیکن سندن کوئی مضبوط نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن بعض چیزیں کلیات میں سے ہیں۔ اگر کوئی بہتا پانی خوب دیکھتا ہے تو اس بہتے پانی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے خواب دیکھتا ہے، علم عطا کرے گا۔ اسی طرح مختلف ہے، بس صورتوں کو وہ مناسبت جانتا ہے جو معبر ہے، اور تعبیر اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے۔ یہ انسان کے مشاہدات ہیں جو خوابوں کی صورت میں ملتے ہیں۔ یہ خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، یہ خواب جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، یہ خواب عین حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی عنایات ہیں۔ لیکن دیکھ کہاں پہ رہا ہے؟ نہ کہ خیال منفصل میں، قوت خیال متصل میں دیکھ رہا ہے۔ اس کی چند اور چیزیں بھی ہیں، یہ تو آپ نے آیات سے ملاحظہ کیا، آیات کریمہ سے۔ روایات اس باب میں بڑی دلچسپ ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ کھیت میں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام خود ہی کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ عین اس ٹائم جب سورج سر کے اوپر موجود ہے، تپتی دھوپ کے اندر اپنے رزق کا اہتمام اپنے ہاتھوں سے محنت زحمت کر کے کیا کرتے تھے۔ تو خوب کام کر رہے ہیں، اور گرمی بھی خوب ہے، پسینہ بھی خوب آیا ہوا ہے، تھکاوٹ کے آثار بھی طاری تھے۔ اچانک ایک خاتون، خوبصورت ترین خاتون کو اس دور کی، جو ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، چلتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ پاس آ کے کہتی ہے کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام خود یہ پورا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آپ کی خدمت میں سنایا جائے گا۔ اس طرح سے چند اور روایات میں واقعات ہیں، جیسے حنانہ درخت کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے، اس کے بڑے خوبصورت اشعار بھی اور افعال ذکر کیے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔